في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام علماء کرام، چاہے وہ مدارس سے تعلق رکھتے ہوں، دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھتے ہوں، خانقاہوں سے تعلق رکھتے ہوں، اسی طرح مسجد کے ائمہ کرام جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، وعظ و تقریر کرتے ہیں، اور ایسے خطبہ اعظام، داعیان کرام، ایک خاص نصیحت یہ کرنا ہے امت کے نام کہ جہاں ہم لوگ توبہ کا بیان کریں، اس نازک حالات میں غریب اور مزدور طبقے کو مدد کریں، پیسے ٹکے، ایک نصیحت یہ بھی کرنا ہے رمضان المبارک کے سلسلے میں کہ ایک بڑی تعداد رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھتی، نماز نہیں پڑھتی، انہیں تراویح کی کوئی فکر نہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ ایک بڑی تعداد امت کی وہ ہے جن کو شب قدر سے کوئی مطلب ہی نہیں. ان میں نیک اور اچھے لوگ بھی شامل ہیں کہ عام طور پر امت شب قدر کی تلاش میں غفلت میں ہے. ہمارے یہاں شب بارات کتنی دھوم ہے، حالانکہ اس کی اتنی دھوم نہیں ہونی چاہیے جتنی شب قدر کی دھوم ہونی چاہیے. شب قدر کا ذکر تو قرآن پاک میں اور صحیح احادیث میں ہے، اور اس کا ثواب تو اللہ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ 1000 مہینے کھڑے کھڑے عبادت کرو اتنا ثواب شب قدر کا ہے. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہم کھیت تیار کرتے ہیں تو فصل حاصل کرنے کے لیے ہم کتنے مہینوں محنت کرتے ہیں، کھیت کی جتائی کرتے ہیں، اس کی کھدائی کرتے ہیں، اس میں سے کچرا نکالتے ہیں، پھر لائن کرتے ہیں، اس کے بعد بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی کی سینچائی کرتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد کئی مہینوں اس کی سنبھال رکھتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، تب جا کر وہ ہمیں پھل دیتا ہے. بزرگوں، علماء کرام، آپ حضرات سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ ابھی چند دنوں بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، جہاں ہم امت کو توبہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور ہونا ہی چاہیے. غریبوں کو مدد کرنے کے واسطے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اور وعظ و تقریر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا روزہ فرض ہے، نماز با جماعت فرض ہے، اسی طرح تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور اسی طرح شب قدر تلاش کرنا جس کا بہت عظیم ثواب بتلایا گیا ہے. قرآن کی تلاوت کا معمول، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، راتوں کو اٹھ کر رونا، تہجد کی ایک نماز جو نفل ہے چاہے، مگر اتنی فضیلت والی ہے کہ لوگوں نے دنیا آخرت جو کچھ کمایا ہے وہ راتوں کو اٹھ کر ہی کمایا ہے. ان کو جو کچھ ملا ہے راتوں کو اٹھ کر ہی ملا ہے. نیم شبی دعائیں مانگنا، راتوں کو اٹھ کر رونا، افطار سے پہلے دعائیں مانگنا، حلال روزی سے افطار کرنا، حلال روزی سے سحری کرنا، جن کو اللہ نے مال دیا ہے دوسروں کو سحری کرانا، افطار کرانا، اور اس خاص کر رمضان المبارک جیسے مبارک ایام میں جہاں ایک نفل ادا کرو تو فرض کے برابر، فرض ادا کرو تو 70 فرض کے برابر. اس کے فضائل آپ سب حضرات کو معلوم ہے. اگر ہم سب علماء کرام مل کر ابھی رمضان سے پہلے اس پر مستقل بیانات کریں گے، جہاں جہاں جاہل لوگ ہیں جو بالکل رمضان سے دور ہیں تو ان تک یہ بات پہنچائی جائے سوشل میڈیا کے ذریعے، آن لائن بیانوں کے ذریعے، تو انشاءاللہ 8-10 دن جو باقی ہیں ہم رمضان کے سلسلے میں بیانات شروع کر دیں گے. گھروں میں جو تعلیم ہوتی ہے ابھی سے، فضائل رمضان، فضائل صدقات، تھوڑا تھوڑا دن میں 2 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی حدیث کی کتاب ہو، انشاءاللہ اس کے بڑے منافع اور فائدے سامنے آئیں گے. ابھی سارے لوگ گھر پر ہیں، انہیں یہ تلقین کی جائے کہ حکومت کے قانون کے خلاف کوئی کام نہ کریں، جگہ جگہ جمع نہ ہوں، گندگیاں نہ کریں، جہاں چاہے کچرا نہ پھینکیں، پاک صاف رہیں، ماسک لگائیں. کتنی جگہوں پر ہمارے نوجوان نہ سمجھنے کی وجہ سے باقاعدہ کرفیو لاد دیا گیا ہے، یہ بہت دکھ کی بات ہے.
علماء کرام بار بار سمجھاتے ہیں کہ گھروں میں رہو، اچھی بھلی باتیں کرو، دین کی نصیحتیں سناؤ ایک دوسرے کو. یہ کتنا اچھا موقع ہے. یہ گٹکا بیڑی سگارٹ چھوڑنے کے لیے بھی بہت اچھا موسم ہے. اگر آدمی اس کو چھوڑنا چاہے، بری عادتیں چھوڑنا چاہے، تو انشاءاللہ یہ بڑا اچھا موسم ہے. اور اس وقت ہم لوگ تکلیف میں ہیں، اللہ سے دعائیں مانگے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک ہر پریشانی کے بعد راحت ہے، بے شک ہر پریشانی کے بعد راحت ہے. اللہ سے دعائیں مانگے. ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جو مضطر آدمی ہے، پریشان حال، ہم لوگ سب اس وقت پریشان حال ہے. جتنا اللہ سے دعا مانگیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ دعا قبول کرے گا. لہذا درخواست ہے کہ رمضان المبارک میں نمازوں کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، تراویح کے بارے میں، اعتکاف اور شب قدر کی تلاش کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں، کثرت سے ذکر، درود شریف، استغفار، دعائیں مانگنے کے بارے میں، اور گناہوں سے بچنے کے معاملے میں رمضان المبارک میں زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، لڑائی جھگڑوں سے حفاظت، چاہے گھر میں ہو گھر کے باہر ہو، ان سب چیزوں سے بچانا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی مختصر سی بات علماء کرام کے لیے کافی ہوں گی. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. قرآن پاک میں علماء کرام کو عقل مند کہا گیا ہے. تو اور سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہی اللہ سے. امید ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں پر دھیان دیا جائے گا اور امت کو رمضان کے سلسلے میں توبہ کے ساتھ، غریبوں کو مدد کرنے کے ساتھ رمضان مبارک کے سلسلے میں توجہ دلائیں گے اور اللہ کا خوف دلائیں گے. اب قیامت بہت قریب آ گئی، اس کے سلسلے میں بھی امت کو جگائیں. رمضان مبارک قریب آ گیا ہے. ادھر انٹرنیٹ پر مکے کے حرم کے امام شیخ ماہر المعقلی کا بیان ہے جو عرفات میں دیا گیا، اس میں بھی موجود ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تقریباً ختم ہو گئی ہے اور امت غفلت میں سو رہی ہے. تو قیامت کے سلسلے میں بھی تھوڑا امت کو ڈرایا جائے. بے حساب زلزلے ہو رہے ہیں، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی ہے. یہ سب چیزیں کہیں گے تو انشاءاللہ امت کو بڑا فائدہ ہوگا. مجھے امید ہے علماء کرام، مسجد کے ائمہ حضرات اس پر توجہ دیں گے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے امید ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس جو ہے نصیحت کو امت تک عام کریں گے اور علماء تک بات آپ حضرات سبھی پہنچا دیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. خلیل احمد دیواوی، حال انکلیشور دیوا. السلام علیکم.